بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پروفیسر مختار اوان صاحب سے قرآن ایک آفاقی کتاب کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو پروفیسر جناب مختار اوان صاحب، سر آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کو جو قرآن کا علم دے رکھا ہے، اس کی روشنی میں جو روشنی آپ پھیلا رہے ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن رہی ہے، اور آپ کا علم یہ بتاتا ہے کہ آپ کو قرآن پر عبور حاصل کرنے کا نہایت شوق ہے، اور آپ اسے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے موضوع کی طرف ہی آئیں گے کہ پروفیسر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن ایک عالمی اور جاودانی کتاب ہے؟ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں ابتدائی کلمات کے، کس طرح سے آپ اسے غیر مسلموں اور ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں اس کے بارے میں اتنا جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما تاما۔ جیسا کہ آپ نے تعارف میں کہا ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میری کوشش ہے صبح شام ہر وقت کہ میں قرآن مجید سے کہ علم کے اندر اتنی کوشش کروں کہ اس کے معرفت خدا و تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ، اور اس کے علم کی جو نور ہے، روشنی ہے، اس سے اپنے قلب کو خدا کی توفیق سے منور کر سکوں۔ جیسے کہ آپ نے جس موضوع کے بارے میں آپ نے بات کرنے کے لیے فرمایا ہے، یہ ایک بہت عالمی موضوع ہے کہ اس موضوع سے متعلق آیات کو ہم مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ آیات جو قرآن کریم کے عالمی اور آفاقی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور دوسری وہ آیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی پیغمبر اور عالمی رسول اور جاویدانی رسول انہیں بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کی جب ہم اسی صورت میں آپ کے موضوع کے مطابق جب ہم آفاقیت کے بارے میں بات کریں گے، تو کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی ایھا الناس ہو کر کے خطاب کیا ہے، تو اس میں تمام انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔ مثلا اس کی مثال قرآن مجید کی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اس رب کی، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد یہ بہت بڑا نقطہ ہے جس کو ہمیں تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو سمجھنا چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پاک و منزہ ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تقوی جہاں پہ بھی ہے، کہ اسلام کے اندر تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو پھر مزید خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو سب کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسانیت کو قرآن ایک نظر سے خطاب کر رہا ہے۔ یہاں پہ تمام انسانیت جو حقیقت کے لحاظ سے یکساں ہے، کیونکہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک ہی نفس واحدہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو کیا قرآن پاک تمام افراد کو یکساں سمجھتا ہے، یا اس میں ہم دیکھتے ہیں کس کہ طرح ڈیفائن کیا اللہ پاک؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام انسانوں سے خطاب کیا، تو وہاں پہ رب کا لفظ آیا ہے۔ قرآن میں دو الفاظ ہیں، ایک ربوبیت ہے اور الہیت ہے۔ جب رب کی بات کی جاتی ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس سورہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں چاہے مومن ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، تو سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ جو ہے بلا تفریق سب کو رزق دیتا ہے۔ اس رزق کے لیے جو ہے کسی کا کچھ گناہ گار ہونا یا غیر مسلم ہونا، بلکہ تمام انسانیت، تمام زندہ چیزوں کو جو بھی جتنی بھی ہیں جو رزق پاتی ہیں، وہ خدا و تعالیٰ سے رزق پاتی ہیں۔ تو نفس واحدہ کو ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس میں وہی میں بات کروں، الوہیت جو ہے مسلمانوں کو، کیونکہ اس میں جب نفس واحدہ کی بات کی گئی ہے تو اس سے جب اس مطلب کی طرف ہم جاتے ہیں تو نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔
کیونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ہوا اور ہوا سے جو ہے وہ تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. تو تمام اس وجہ سے جب حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی وہ ماں ہے یا جڑ ہے جہاں سے بنیاد ہے، جہاں سے تمام انسانیت نے جنم لیا ہے. اور اس وجہ سے کر کے نفس واحدہ سے مراد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا ہے. برہان اور نور مبین پر اگر کچھ روشنی آپ ڈال سکیں تھوڑی سی. تو اس میں یہ کہ یہ دلیل یا برہان کہتے ہیں دلیل کو، اور نور کہتے ہیں روشنی کو. جب روشنی جو ہے وہ اندھیری کی ضد ہے، اور برہان اور دلیل جو ہے وہ شکوک و شبہات کی جو ہے وہ دلیل ہے، یا زن کی جو ہے وہ اس کے زن کے جو ہے وہ مطلب اس کی اپوزٹ ہے. یعنی زن کے مقابلے میں جو ہے وہ برہان ہے، شک کے مقابلے میں جو ہے وہ برہان ہے. یعنی ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی. تو اس کے بارے میں خدا متعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 173 میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، یہاں پر بھی ایھا الناس کہا گیا، ان لوگوں سے پوری انسانیت سے خطاب ہے، تمام انسانیت سے. قد جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے، برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے محکم دلیل، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی بھی ٹکرا نہیں سکتا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی کتاب بھیجی، قرآن مجید بھیجا، جو قرآن مجید کو نور مبین بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایسا نور، ایسا واضح اور روشن نور کہ جو جب آتا ہے تو اندھیروں سے جو ہے وہ اندھیرے جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ قرآن اس لیے آیا کہ تاکہ تمہیں جو ہے وہ اندھیروں سے جو ہے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئے. اور اس وجہ سے کر کے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ روشن اور منور نور جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ روشن اور منور نور ہے. اور یہ زندہ معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، جو آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت تک جو ہے ایسا زندہ معجزہ رہے گا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کبھی بھی اس کا برابری نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صاحب، عام حالات میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں. اس لحاظ سے انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا اللہ کا محتاج ہے؟ اس کے آپ سوال میں کسی نے حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کرم اللہ وجہہ سے جو ہے کسی نے سوال کیا، یا حضرت چار معصومین علیہ السلام میں سے کسی امام سے، کہ انسان کو اپنے اوپر کتنا اختیار ہے. تو میں اس کے اس مثال سے جواب دوں گا. جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ آپ ایک قدم کو اٹھا لیں، اور اس نے ایک قدم کو اٹھایا. تو پھر جب امام نے کہا کہ دوسرے قدم کیوں اٹھا لیں، تو اس نے کہا کہ مولا مجھے اس پہ اختیار ہے، میں دوسرے نہیں اٹھا سکتا. تو امام نے فرمایا کہ انسان کو اتنا ہی اختیار ہے، ایک قدم اٹھا سکتا ہے، دوسرے قدم پہ اختیار نہیں ہے. کیا خوبصورت مثال دی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اس کے خیر کی بات کرتے ہیں تو یا ایھا الناس، یعنی آپ کو قرآن مجید ایک تبیان ہے، یعنی ہر روشن کتاب ہے. اس میں ہر سوال کا آپ کو جو ہے قرآن مجید میں جو ہے آپ کو یہ ہماری انسان کی اپنی اپروچ ہے. قرآن کہیں بھی لاجواب نہیں ہوتا، قرآن کہیں بھی لاجواب نہیں ہے. ہر شے کا جب خدا نے کہہ دیا کہ اس میں ہر شے کا جو ہے اس میں بیان ہے، تو وہ انسان کی اپنی جہالت ہے کہ جو اس سے جو ہے وہ ریسرچ نہیں کر سکتا، یا اس کو جواب نہیں دے سکتا، یا اس کی وہاں تک اپروچ نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے کر کے جو ہے وہ قرآن میں ہر چیز کا موجود ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہاں پہ بات اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہمارا یہ اعتقاد ہو جائے کہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، آیا ہے، وہ حق کے ساتھ آیا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ حق کے ساتھ آئے، تو ان کی ہر بات کو بھی حق سمجھیں گے، اور ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تو پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گی، ہمیں انہیں وہ لے لینا چاہیے. جو جس سے ہمیں منع کر دے، ہمیں اسے رک جانا چاہیے. اور جو یہ بات اس کے اوپر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو رسول کہتا ہے، جو فرماتا ہے، وہ اللہ ہی کا حکم ہے، اور اسی کو ہم نے جو ہے وہ فالو کرنا، جس میں ہماری نجات ہے. فآمنوا خیر لکم، تو اے ایمان والو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. کہ جو رسول جو ہے وہ کیونکہ حق کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کہ تمام انسانیت اس چیز کو جب دیکھ لے، تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ
نہ ان کے درمیان بھی کسی قسم کا جو ہے وہ جھگڑا و فساد رہے. جب رسول کے جو ہے وہ ہم ہر حق بات سمجھے کہ رسول کی ہر بات حق ہے اور اس کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ جو ہے. اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات آتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے جو اپنی حاجات اور اپنی مناجات مانگتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں جب، تو ہم میں سے عام آدمی ہر شخص اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے اپنی بات منوائے، کس طرح اپنی بات کو پورا کرے، اللہ سے کس طرح سے مانگے. تو ہمیں کس طرح دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ سے کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں گلاس کی. آپ گلاس کو الٹا نلکی کے نیچے رکھیں گے وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا. سب سے پہلے آپ نے اپنے گلاس کو خالی کرنا ہے. آپ نے سمجھنا ہے کہ جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح کے انسان کو سب سے پہلے اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو بھی قدرت اور طاقت نہیں ہے. یعنی حتیٰ کہ خدا متعالی کے جب علم کی طرف بات کرتے ہیں تو کوئی دنیا میں کوئی درخت کا پتہ بھی نہیں گرتا بغیر خدا کے علم کے، وہ بھی خدا کے علم میں ہے. تو کوئی پتہ حرکت بھی نہیں کر سکتا خدا کے امر کے خلاف. امر سے ہر کام جو مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اب یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 15 ہے. اب اس کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو. وہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہر ایک سے بے نیاز اور غنی بذات ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے. تو اب ہم اسی طریقے سے جب یہ دیکھ لیں گے کہ ہم صرف کس کے محتاج ہیں؟ خدا کے محتاج ہیں. ہدایت بھی ہمیں ملنی ہے تو کس سے ملنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے. جب ہم یہ ہدایت کر لیں گے اور دعا کا قبول کرنے والا کون ہے؟ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب یہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے تو پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے در پر جب ہم جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک آل اطہار ہے یا اصحاب ابرار ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہم آداب سیکھتے ہیں کس طریقے سے کر کے دعا کو جو ہم مانگ سکتے ہیں. تو دعائے جوشن کبیر کی اگر فصل نمبر 15 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم چند جملے آپ کے سامنے جو ہے اس کے دہرانے کی جو ہے وہ خدا سے توفیق طلب کرتا ہوں. تو اس میں فرمایا کہ یا دلیل المتحیرین، یعنی خدا مطالعہ کے حضور اپنے آپ کو یعنی ایک مسکین سمجھتے ہوئے، فقیر سمجھتے ہوئے اپنی حاجت کو اس انداز میں پیش کر گیا کہ اے سرگردانوں کے رہنما، یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی مدد کرنے والے، یا صریخ المستصرخین، اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے، یا امان الخائفین، اے ڈرنے والوں کی ڈھارس، یا اون المؤمنین، اے مومنوں کے مددگار، یا جار المستجیرین، اے پناہ طلب کرنے والوں کی پناہ گاہ، یا رحم المساکین، اے بیچاروں پر رحم کرنے والے، یا ملجا العاسین، اے گناہگاروں کی پناہ، یا غافر المذنبین، اے خطا کاروں کے بخشنے والے، یا مجیب دعوت المضطرین، اے بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے. اب انسان اپنے آپ کو ہر چیز میں جب بے بس کر کے خدا مطالعہ سے مانگے گا تو خدا مطالعہ رحمان و رحیم ہے. امام زین العابدین سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے آگے ہوتی ہے. جی، امام زین العابدین کی مناجات جو ہیں وہ ان سے بڑھ کر کوئی مناجات ہے نہیں. مناجات ہے. انہوں نے جس طرح اللہ سے مانگا ہے وہ ایک اپنی مثال ہے اور ایک عاجزانہ طریقہ دنیا کو بتایا ہے کہ خدا سے مانگنے کے لیے خود کو آپ کتنا گرا دو، کتنا پستی پہ لے جاؤ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے رب کریم تو ہی سب کچھ ہے. اور آپ کا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس موضوع پر بحث کی. قرآن پاک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر جتنا کہا جائے، جتنا لکھا جائے، جتنا بولا جائے بالکل بہت کم ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر کسی نئے موضوع اور نئی بات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو حامی